أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین الحمدللہ۔ جی تو ہم نے جو ہے پچھلی کلاس میں وقف کو اور اس کے ٹائپس کو سیکھا ہے کہ وقف کیا ہوتا ہے، کس طرح ہم نے کن علامتوں پر سٹاپ کرنا ہے اور وقف کی کیا اہمیت ہے، اس کے ٹائپس کیا ہیں، کتنا امپورٹنٹ ہے، ایوری تھنگ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے الحمدللہ، بارک اللہ فیکم۔ تو آج انشاءاللہ ہم القطع اور الابتداء کو دیکھیں گے۔ یہ دو ایسے پوائنٹس ہیں جس کو قرآن کی تلاوت کے دوران اپلائی کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت تو ہم نے تجوید کی ڈیفینیشن میں ہی دیکھا تھا، جہاں پر تجوید کا جو مین ڈیفینیشن وہ یہی ہے کہ حروف کی ادائیگی صحیح مخرج اور صفات کے ساتھ کرنا، اور اس کے ساتھ وقف اور ابتداء کی رولنگز کو اپلائی کرتے ہوئے کرنا ہے نا۔ وقف تو ہم نے سیکھا ہے، قطع بھی اسی کا ایک ٹائپ ہے، لیکن وقف کے اندر ہم تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں اس نیت سے کہ ہم دوبارہ سے تلاوت کو یا نیکسٹ آیت کو یا اسی آیت کے نیکسٹ حصے کو شروع کریں۔ لیکن قطع میں کیسے ہوتا ہے کہ ہم تلاوت کو اس وقت کے لیے اختتام کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قطع۔ اوکے، تو قطع کا لفظی معنی کیا ہے؟ الگ ہونا، جدا ہونا، کسی چیز کا اختتام تک پہنچنے کو قطع کہتے ہیں، اس کا لنگوسٹیکل میننگ ہے۔ القطع کے بارے میں ہم بیزک سے بھی سیکھتے آ رہے ہیں، لیکن وہ ڈیفرنٹ رولنگز میں ہم نے سیکھا تھا، ہے نا۔ حروف المقطعات میں لیٹرز کو توڑ توڑ کر قطع کر کے پڑھنا، کٹ آف کر کے پڑھنا، رائٹ۔ اور ہم نے حمزۃ القطع میں بھی سیکھا تھا کہ کس طرح حمزہ کو کٹ آف کر کے آواز اور سانس کو، سانس تو ویسے بھی حمزہ میں ہوتی نہیں ہے، وہ جہر کا حرف ہے، لیکن ہم اس کو روک کر کاٹ کر پڑھتے ہیں، ہے نا، یہ ہوتا ہے قطع۔ تو اسی قطع کو اب ہم تلاوت کو کاٹ دینے میں انشاءاللہ اس کو استعمال کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں کہ القطع کیا ہے۔ تجوید کے اندر اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ تجوید میں قرات کی تکمیل کرنا، اوکے، ٹو اسٹاپ دا تلاوہ، ٹو اسٹاپ دا ریسائٹیشن۔ لیکن نیت کیا ہوگی؟ نیت اس وقت کے لیے واپس قرآن کو پڑھنے کی نہیں ہوگی، اوکے، ان لائک دی وقف۔ وقف میں ہم کیا کرتے ہیں؟ آیت کے درمیان یا آخر میں روکتے ہیں، درمیان میں یعنی کہیں پر بھی جب وقف کی علامتیں ہوں، یا اضطراری جو وقف ہوتا ہے جہاں پر ہماری کوئی کمپیلڈ سٹاپ ہوتی ہے، تو ہم روکتے ہیں۔ بس نیت یہ ہوتی ہے ہماری کہ ہم جب وہ کیفیت چلی جاتی ہے رکنے کی، چاہے وہ علامت وقف ہو، آیت کی اینڈنگ ہو یا سانس کا ٹوٹ جانا ہو، اس کے بعد ہم دوبارہ سے اس ریسائٹیشن کو اسی وقت شروع کریں گے، کمپلیٹ کریں گے۔ لیکن قطع میں ایسا نہیں ہوتا۔ قطع کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے آیت کے اینڈنگ پر سٹاپ کیا، قطع تو آیت کے اینڈنگ پر ہی کرنا چاہیے، بیکاز آپ اس وقت کے لیے تلاوت کو تکمیل کر رہے ہیں، اختتام کر رہے ہیں، اب دوبارہ سے شروع اس وقت کے لیے نہیں کریں گے، اس کو کہتے ہیں قطع، اوکے۔ اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس کیا ہیں؟ یہ وقت سے تھوڑا سا مختلف ہے، ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طریقے سے مختلف ہے۔ لیکن اگر قطع کی نیت سے آپ تلاوت کو آپ نے روک دیا، پھر دوبارہ جب شروع کریں گے اور ابتدا کریں گے، چاہے وہ ابتدا آپ نے کچھ دیر کے بعد کیا، کچھ گھنٹوں کے بعد یا کچھ دن کے بعد آپ نے نیکسٹ تلاوت قرآن کیا، تو آبویسلی آپ کو الاستعاذہ ضرور پڑھنا ہوگا، اوکے۔ قطع کے بعد الاستعاذہ پڑھنا ضروری ہے، وقت کے بعد ہم الاستعاذہ نہیں پڑھتے۔ واٹ اباؤٹ البسملہ؟ بسملہ تو ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ قطع کرنے کے بعد چاہے وہ کچھ منٹس کے لیے ہو، آپ نے ریسائٹیشن کو کمپلیٹ کٹ آف کر دیا، اس کے بعد آپ نے شروع کیا الحمدللہ، تو جو ہے بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تب ہوتی ہے اگر آپ نے سورہ کے شروعات سے تلاوت کو شروع کیا۔ اگر آپ ایک نئے سورے سے اپنی تلاوت شروع کر رہی ہیں تو الاستعاذہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد اپنی تلاوت کو شروع کریں گے جو سورہ کی شروعات ہوگی۔ لیکن اگر سورہ کی شروعات وہ نہیں ہے تو آبویسلی اٹ از انف کہ آپ جو ہے صرف اور صرف الاستعاذہ پڑھیں۔ بسم اللہ پڑھنے سے کوئی حرج تو نہیں، بٹ جس طرح ہائیلی ریکمینڈڈ ہے کہ آپ کو بسم اللہ ہر سورہ کے شروع میں پڑھنا ہے سوائے سورہ توبہ کی، اسی طرح درمیان میں نہ پڑھنا بہتر ہے۔ اگر آپ نے پڑھ لیا تو there is no issue in that، اوکے، الحمدللہ۔ اوکے، نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ قطع صرف آیت کے اینڈنگ پر کیا جا سکتا ہے، ان لائک وقف۔ وقف کیسا تھا کہ آپ آیت کے درمیان اسٹارٹنگ کے 2 ورڈز بھی پڑھ لے، آپ نے کوئی بھی اضطراری آپ کے کمپیلڈ اسٹاپ کرنا پڑا کھانسنے چھینکنے کی وجہ سے اینڈ آل، دیٹ واز الاؤڈ، یو کین ڈو اینی ویئر ان دا مڈل آف این آیا اور آلسو ایٹ دی اینڈ آف این آیا۔ اینڈ آف این آیا پہ وقف کرنا بہتر ہے، لیکن درمیان میں وقف کی علامتیں ہیں تو بھی کرنا ضروری ہوتا ہے، کبھی کبھی، ہے نا، کبھی لازم بھی ہوتا ہے وقف ان دا مڈل آف دی آیاز۔ اور ایون جو ہے اگر جو وقف ہم کر رہے ہیں وہ وقف تام ہو یا کافی ہو یا حسن ہو تو وہاں پر بھی درمیان میں کرنا ضروری ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن یہ جو قطع ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہم آیت کے اینڈنگ پر ہی کریں گے، اوکے جی۔ جب ہم قطع کرتے ہیں تلاوت کے دوران
قطع اسپیشلی، تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم اس جگہ تلاوت کو اینڈ کریں جہاں پر ایک ٹاپک اینڈ ہو رہی ہے. قرآن کے اندر ایک سورہ کمپلیٹ جو ہے اس کے اندر بہت ڈفرینٹ ٹاپکس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ سورہ بقرہ ہی آپ نے لیا تو دیکھیں کتنے سارے ڈفرینٹ ٹاپکس اس کے اندر ہیں، ہے نا. کبھی آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ پیش آتا ہے، ابلیس اور آدم علیہ السلام کا. کبھی بنی اسرائیل کا، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا آتا ہے نا، بچڑے کا آتا ہے، اور بہت سارے ڈفرینٹ اس میں احکامات بھی آتے ہیں، ہے نا. ناٹ جسٹ دی واقعات، اس کے اندر ڈفرینٹ رولنگس بھی، حرام حلال کی باتیں بھی ہوتی ہیں. یعنی صرف سورہ بقرہ کے اندر یو کین سی دیر آر لاٹ آف ٹاپکس ان دیٹ. اللہ ہیز ڈسکسڈ مینی تھنگ ان دیٹ، رائٹ. تو ٹاپک وائز اگر آپ نے اسٹاپ کیا تو یہ بہت ہی بہتر ہوگا. لیکن آپ کیسے سمجھیں گے کہ کوئی ٹاپک کہیں اختتام ہو رہی ہے کہیں اینڈ ہو رہی ہے؟ اس کا بیسٹ ایگزامپل ہے قرآن کے اندر، اسپیشلی جو ہم مجیدی مصحف یوز کرتے ہیں. آپ نے عین کا سائن دیکھا ہوگا. یہ عین کا سائن آپ کو ہر ایک سورہ کے اینڈنگ میں تو ضرور ملے گا، کیونکہ سورہ کے اینڈنگ میں ایک ٹاپک اینڈ ہو ہی جاتی ہے، لیکن ہر جز کے اینڈ پر نہیں ملے گا. ہماری ایک عادت ہوتی ہے نا کہ ہم جو ہے ہر ایک جز جو ہوتا ہے اس پر ہم اپنا تلاوت کو اختتام کرتے ہیں. فار ایگزامپل آج میں نے ایک جز پڑھا، کل ایک اور جز، کل ایک اور جز، لیکن ایسا ہوتا نہیں. بیٹر یہ ہوگا کہ ہم ایسی عادت ڈالیں، یا تو ہم رکوع پر سٹاپ کریں یا تو سورہ کے اینڈنگ پر. لیکن جب سورہ بہت بڑی ہوں، جیسے آپ نے سورہ بقرہ شروع کیا، it will not be easy for you to complete that in an hour, right? You need a lot of time, and if you don't have time to read that much, it is better کہ آپ جتنا بھی قرآن کی تلاوت کریں، instead of calculating those in the ٹرمز آف پیجز کہ آج میں ایک پیج پڑھوں گی، 2 پیج پڑھوں گی، بہتر ہوگا کہ آپ اس کو رکوع سے جو ہے کیلکولیٹ کریں اور اپنے رکوع کو کمپلیٹ کریں rather than just completing the pages, okay? بیکاز وہاں پر جو ہے ایک ٹاپک کا اینڈ ہوتا ہے، کیونکہ قطع اور ابتدا جو ہے، یہ شروعات جو ہم نیکسٹ تلاوت کی کرتے ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، رائٹ. جہاں پر آپ قطع کرتے ہیں نیکسٹ دن آپ وہیں سے نیکسٹ آیت سے شروع کرتے ہیں، رائٹ. تو اٹ از بیٹر کہ ہم رکوع پر کریں، کیونکہ رکوع پر ایک ٹاپک کا اختتام ہوتا ہے. نیکسٹ رکوع جب شروع ہوتا ہے تو ایک نیو ٹاپک، نیو واقعہ یا نیو تھنگ وہاں پر بیان کی جاتی ہے. تو بیٹر ہوگا کہ ہم رکوع کو فالو کریں ان دا مصحف، تاکہ ہماری ریسائٹیشن کی میننگ بھی اچھی بنے. کیونکہ جب آپ نئے ٹاپک سے نیکسٹ دن شروع کریں گی، ایون اف یو آر نوئنگ اٹس میننگ، دیٹ وڈ بی ویری بیٹر فار یو، رائٹ. کیونکہ ہر جز کا اینڈنگ جو ہوتا ہے نا وہ ایک ٹاپک کی اینڈنگ نہیں ہوتی. سو اف یو ہیو اے ہیبٹ آف ڈوئنگ دس کہ ہر جز کے آخر میں آپ اسٹاپ کریں، تو بیٹر ہے کہ آپ رکوع کو فالو کریں، رائٹ. دیٹ از مور بیٹر. قطع کے اندر کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں؟ فرسٹ تو آپ نے آیت کی اینڈنگ پر سٹاپ کرنا ہے. اس کے بعد اس سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ آیت کی اینڈنگ جو آ رہی ہے، اف دس از این آئی نمبر اینی تھنگ، آپ آیت کی اینڈنگ پر سٹاپ کریں. دس از بیٹر. اس سے بیٹر یہ ہے کہ آیت کی اینڈنگ ایسی ہو جہاں پر رکوع کا بھی اختتام ہو رہا ہو، ایک رکوع بھی کمپلیٹ ہو رہا ہو. اس سے بیسٹ یہ ہے کہ آیت کی اینڈنگ بھی ہو، ایک رکوع بھی ہو، اور کوئی سورہ بھی اینڈ ہو رہا ہو. سبحان اللہ. اس سے جو ہے ٹاپک اور بہتر ختم ہوتی ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ لانگ سوراز پڑھ رہے ہیں تو آئی کین سے دس رکوع اینڈنگ از مچ بیٹر، اسپیشلی اف یو آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ دا میننگ ویل، کہ کہاں پر سٹاپ کریں، کہاں پر نیو ٹاپک شروع ہو رہی ہے. بہتر ہے کہ یہاں سے ہم سٹاپ کریں. اس وجہ سے ہے کیونکہ اگر آپ قرآن کو میننگ کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، فار ایگزامپل اگر ہم نے سورہ الکہف کا لیا، دو جز میں یہ بنتا ہوا ہے نا، جز نمبر 15 اور 16 کے اندر جو ہے یہ سورہ ہے، رائٹ. تو جز نمبر 15 جو ہے اس کے اندر شاید آیت نمبر 74 آئے گی، جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، ہے نا، کہ وہ ایک علم کی جرنی پر جا رہے ہیں. اور خضر علیہ السلام کا جو شرط تھی ان سے وہ یہی کہ میں جو بھی کروں آپ کویشچن نہیں کریں گے، میں اس کو آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن یو شوڈ ناٹ آسک اینی کویشچن. دس واز واٹ خضر علیہ السلام آسکڈ موسیٰ علیہ السلام ٹو ڈو. لیکن جب خضر علیہ السلام کچھ کر رہے تھے، جیسے ایک بچے کا انہوں نے قتل کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کویشچن کیا ان سے، ہے نا، وائی ڈیڈ یو ڈو دس. وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام ان سے کویشچن پوچھتے رہے، ایون دو ہی سیڈ خضر علیہ السلام کے کویشچنز نہ کریں، انہوں نے کیا. وہ جو کویشچن ہے وہ اینڈ ہوتا ہے آیت نمبر 74 آف جز 15. جز 15 کے لاسٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا جو اینڈ ہوتا ہے لقد جئت شیئا نکرا، ہے نا، کہ بے شک آپ نے تو بڑی کوئی ناپسندیدہ حرکت کی. آپ نے کیوں کیا اس طرح کا؟ جو ہے انہوں نے کویشچن کیا کہ آپ نے ایک جان کو لیا ہے، آپ نے ایک مار ہی ڈالا، وہ بچہ تھا، ہے نا جی. تو اس کا جو آنسر ہے 15 جز کے آخر کی آیت 74 آف سورہ کہف میں جو کویشچن ہے، اگر آپ نے آج اس کو پڑھا اور ختم کیا تو اس کا آنسر آپ کب پڑھ رہی ہیں؟ آپ کی نیکسٹ تلاوت پہ. وہ نیکسٹ تلاوت کچھ دن بعد، کچھ لمحے بعد ہوگی، یا کچھ کچھ گھنٹے بعد بھی ہو سکتی ہے. آپ نے بعد میں پڑھنا چاہا جز کو کمپلیٹ کرنے کے بعد، یا کچھ دن بعد بھی، نیکسٹ ڈے آپ نے پڑھا. تو جو کویشچن سے آپ نے اسٹاپ کیا اس کا آنسر تو نہیں ملا. سننے والے اگر سن بھی رہے ہیں اور ان کو سمجھ بھی آ رہا ہے، دے ول بی لائک واٹ ہیپنز نیکسٹ، واٹ واز دا آنسر دیئر، ہے نا. آپ خود بھی جو ہے اگر میننگ سمجھ رہی ہیں تو آپ بالکل یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کویشچن پہ تلاوت کو ختم کر دیں، آپ اس کا آنسر بھی جانیں، ہے نا.
آپ بالکل بھی نہیں چاہیں گی کہ کویشچن پر ہی آپ کے جو تلاوت کا اختتام ہو. یو ول آلسو وین یو آر انڈرسٹینڈنگ دی آیاز آپ یہی کوشش کریں گے کہ آپ نیکسٹ آیت جس میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے اس کو بھی سمجھیں, ہے نا. تو تلاوت جب سمجھ کے پڑھیں گے تو آبویسلی آپ یہ قطع, وقف اور ابتدا کی جو اہمیت ہے وہ بھی جان پائیں گی. تو نیکسٹ جو جز ہے قول علم جز ہے نا, 16 جز ہے, آیت نمبر 75 سورہ کہف ہے, اس کے اندر اس کا آنسر دے رہے ہیں خضر علیہ السلام, ہے نا. قول علم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا, ہے نا. جب وہ کویشچنس کرتے جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام, جب انہوں نے یہ کویشچن کیا کہ کیوں آپ نے ان کو مار ڈالا, یہ تو بے شک کوئی ناپسندیدہ حرکت کی ہے آپ نے, تو اس کا جواب جو ہے 16 جز کے شروعات میں دے رہے ہیں خضر علیہ السلام کہ میں نے تو تم سے کہا تھا نا کہ تم صبر ہی نہیں کریں گے, ہے نا. یعنی موسیٰ علیہ السلام جو ہے کویشچنس کرتے جا رہے ہیں, ایون دو خضر علیہ السلام آز ناٹ ٹو ڈو, دیٹ از وائی واٹ از سیئنگ انک لن تستطیع معی صبرا, اس کا آنسر وہ وہاں دے رہے ہیں. تو واقعہ وہ کنٹینیو ہوتے جا رہا ہے, وہ کنٹینیو ہو کر تھوڑے آیتوں کے بعد آپ کو مجیدی مصحف اگر آپ پڑھ رہی ہیں تو اس میں آپ کو دکھے گا کہ عین کا سائن ہے جہاں پر وہ ٹاپک بالکل اینڈ ہو رہی ہے. اس کے بعد جو ہے ذی القرنین جو ہے ان کی ٹاپک شروع ہوتی ہے, رائٹ. تو ذی القرنین کی ٹاپک شروع ہوتی ہے اس آیت جو ہے نا آیت نمبر 83 میں شاید, جی آیت نمبر 83 کے اندر ذی القرنین کی ٹاپک شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے کی آیت آیت نمبر 82 کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک رکوع کی اینڈنگ وہاں پہ ہو رہی ہے. تو وہاں تک جو ہے ان کا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا ہوتا ہے. دس از دی ویری بیسٹ وے ٹو اسٹاپ دا ریسائٹیشن, تاکہ آپ نیکسٹ تلاوت جب شروع کریں گے وہ نہ تو گرامیٹیکلی یا کوئی میننگ کے اعتبار سے اس سے پہلے کی آیتوں سے ملتا جلتا ہو. فائن, آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہے دا امپورٹنس آف قطع ٹو اینڈ اٹ ایٹ دی وقف التام ویئر دا ٹاپک از اینڈنگ کریکٹلی, الحمدللہ. اوکے, تو اس کا بہترین کیا ہے کہ آپ رکوع کے اینڈنگ پر اپنی قرآن کی تلاوت کا اختتام کریں. جی, تو اب نیکسٹ ہے الابتدا. الابتدا, اوکے, ابتدا یہ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. ابتدا یعنی کسی چیز کی شروعات کو ابتدا کہتے ہیں. آبویسلی ہم یہاں پر قرآن کی تلاوت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو ابتدا کا مطلب تجوید میں قطع کرنے کے بعد جو تلاوت کو شروع کیا جاتا ہے اس کو ابتدا کہتے ہیں. آبویسلی کرنا کیا ہوتا ہے, امپورٹنٹ پوائنٹس یہ ہے کہ جو ابتدا ہوتی ہے تلاوت کی جو شروعات ہوتی ہے وہ اختیاری ہوتی ہے, اپنی طرف سے ہوتی ہے نا. ہم قرآن اوپن کرتے ہیں اور ہم کہیں سے بھی ابتدا کرتے ہیں, اور یہ پرسن جو ریسائٹ کر رہا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے شروع کرے, ہے نا. اپنی مرضی سے وہ تلاوت کو شروع کرتا ہے. پھر بھی ہم نے خیال یہ رکھنا ہوگا کہ وقف التام, وقف التام یا ہم کہہ سکتے ہیں قطع جو ہم نے کیا وقف التام پر, جہاں پہ ایک ٹاپک صحیح سے اینڈ ہو رہی تھی, دا بیسٹ پارٹ از ایٹ دی اینڈ آف ون رکوع پر آپ نے اسٹاپ کیا, تو نیکسٹ جو رکوع کی جو شروعاتی آیت ہوتی ہے وہاں سے آپ نے اپنی جو ہے تلاوت کو شروع کریں گے, کیونکہ وہ آیت جو رکوع کے بعد ہوتی ہے اس سے پچھلے والے رکوع یا اس سے پچھلے والی آیت سے نہ تو گرامیٹیکلی جڑی ہوتی ہے نہ تو کوئی میننگ کے اعتبار سے جڑی ہوتی ہے. اوکے, اٹ ول بی ویری بیٹر کہ آپ رکوع سے جو ہے اپنی تلاوت کو شروع کریں. جو وقف تام ہوتا ہے, پچھلے رکوع کی اینڈنگ وقف تام ہوتا ہے, جس کو ہم قطع بھی کہہ سکتے ہیں کہ قطع تام بھی ہوتا ہے, جہاں پر کمپلیٹ قطع ہو رہا ہوتا ہے, ایک ٹاپک کا مکمل تکمیل ہو رہی ہوتی ہے. دیٹ از وائی جب آپ نیکسٹ تلاوت شروع کریں گے ابتدا کریں گے الاستعاذہ پڑھ کر, اگر سورہ کی شروعات ہے تو بسم اللہ بھی پڑھنا ہوگا, تو نیکسٹ جو آپ تلاوت کریں گے بیٹر ہوگا کہ آپ رکوع کی شروعات میں کریں یا کوئی سورہ کی سٹارٹنگ میں کریں. لیکن سورہ اگر لمبے ہوں تو ہم ایسے ہی سورہ کی اینڈنگ پر کبھی سٹاپ نہیں کرتے اکثر. اگر آپ نے کیا ہوگا تو بیٹر ہے کہ آپ نیکسٹ سورہ سے شروع کریں گے. فائن, تو بیسٹ تھنگ ان قطع واز ٹو اسٹاپ ایٹ دی اینڈ آف اے رکوع اور دی اینڈ آف دا سورہ, اینڈ بیسٹ تھنگ ان الابتدا از to start from the beginning of a surah or to start from the next ruku of the previous ruku which you have already stopped. جس previous ruku پر آپ stop کر چکے تھے تلاوت کو, اس کے بعد کا جو رکوع شروع ہو رہا ہے اس سے آپ انشاءاللہ اپنی تلاوت کو شروع کریں گے. اوکے, الحمدللہ. اور یا لاسٹ پوائنٹ یہی ہے کہ ہمیشہ جو جز کی آخری آیت پر قطع کرتے ہیں ہم, وہ ایکچوئل میں بیٹر نہیں ہوتی کہ آپ وہاں سے ابتدا کریں. اس کی بیسٹ ایگزامپل ہم نے جز نمبر 15 اور 16 کی لاسٹ آیت اینڈ فرسٹ آیت سے ہی دیکھا کہ کس طرح سورہ کہف جو ہے اس کے آیت نمبر جو 15 جز میں ہے وہ اور 16 جز کی جو پہلی آیت ہے وہ, اس میں یو کین سی the جز 15 is ending with a question and جز 16 is beginning with the answer of that question, but the conversation is going on. وہاں پہ جو بات چیت چلتی جا رہی ہے نا, it's still going on, conversation is going on, اور آپ نے درمیان میں ہی conversation کو اس question پر ہی آپ نے جز 15 پر اختتام کر دیا, تو اس کا آنسر آپ کو جو 16 میں ملے گا, جس کا جو ہے there is a connection in a meaning, وہ وقف تام بالکل نہیں ہوگا, جس وجہ سے ہر جز کی اینڈنگ جو ہے بیٹر سٹاپنگ نہیں ہوتی. فائن, الحمدللہ. اگر پھر بھی اگر آپ نے ایک جز کو پڑھنا ہے
ڈیلی صرف ایک جز پڑھنا چاہتی ہیں بیٹر ہوگا، دیر از نو ایشو، کیونکہ ہر جز کی اینڈنگ میں کوئی ایسا وقف نہیں ہوتا جو قبیح ہے، جو ہم نے دیکھا نا، جس میں کوئی فاسد میننگ بن رہی ہو۔ اگر آپ کی عادت ہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ نے جز کے اینڈنگ پہ اسٹاپ کرنا ہی ہے تو نیکسٹ جز میں دیکھیں کہ نیکسٹ رکوع کہاں پر اینڈ ہو رہا ہے، بس اس رکوع تک تو ایٹ لیسٹ پڑھ لیں، کیونکہ وہ ایک ہی سورہ ہوتا ہے نا۔ اگر سورہ کی اینڈنگ ہی جز کی اینڈنگ ہے تو دیٹ از مور بیٹر الحمدللہ ٹو ڈو قطع اینڈ ٹو بگن فرام دا نیکسٹ سورہ ان یور نیکسٹ ریسائٹیشن۔ ابتدا کے بھی کچھ ٹائپس ہیں، ویسے ہی ٹائپس ہیں جو ہم نے وقف میں دیکھے تھے، اس میں 3 جائز ہیں، ایک غیر جائز ہے۔ اوکے، تو ابتدا جب اختیاری ہوتی ہے تو اس کے اس طرح کے 2 ٹائپس ہیں، لیکن اگر وہ اختباری ہو، اختباری کیا ہوتا ہے؟ وہی جس طرح ہم نے دیکھا تھا ٹیسٹ اسٹاپ تھا، ہے نا، ایسے ہی ٹیسٹ اسٹارٹنگ ہے۔ آپ کے استاد جن کو آپ سناتے ہیں سورہ، چاہے وہ حفظ سے ہو یا چاہے تجوید کی کریکشن کے لیے آپ سنا رہے ہوں، وہ آپ کا ایگزامینیشن لے رہے ہوں، تو وہ قرآن میں کوئی بھی حصہ اوپن کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہاں سے شروع کریں، حالانکہ جو آیت سے وہ آپ کو شروع کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ گرامیٹیکلی بھی چاہے پچھلی آیت سے کنیکٹڈ کیوں نہ ہو یا میننگ کے اعتبار سے بھی وہ کنیکٹڈ کیوں نہ ہو، پھر بھی آپ کو سٹارٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا، آپ کے ٹیچر کے اختیار میں ہے، اور ان کا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ قرآن کے اندر کوئی بھی میننگ کو چینج کر کے اس طرح تلاوت بنے، بلکہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں بس کہ آپ کا ٹیسٹ ہو جائے، ہے نا۔ دیٹ از وائی آپ کو وہ کہیں سے بھی پڑھنے کو کہیں، اور جیسے آپ کو 5 آیاز پڑھنے کو کہیں، جیسے آپ نے 5 آیا ختم کیا، کوئی 10th آیا پہ وہ چلے گئے اور آپ سے کہا کہ یہ آیت کو پڑھیں، یعنی کہیں سے بھی وہ قرآن کی تلاوت آپ کو کرا سکتے ہیں، اینڈ دیٹ از الاؤڈ when it is اختباری، بیکاز اس کا تعلق ٹیسٹ سے ہے، ایگزامینیشن سے ہے، فائن۔ بٹ when it comes to اختیاری، آپ کے پاس وہی 2 ٹائپس ہیں، ایک جائز ہے، ایک غیر جائز ہے۔ جائز میں تام آتا ہے کہ قطع جب آپ وقف تام پر کرتے ہیں، یعنی ایک رکوع کے اینڈنگ پر کرتے ہیں، جس کی ابتدا ہوتی ہے نیکسٹ رکوع کے شروع سے یا نیکسٹ سورے کے شروع سے، وقف تام کے بعد کی جو تلاوت ہوتی ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے، کمپلیٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو شروعات آپ کرتے ہیں نیکسٹ آیت کی، وہ نہ تو پچھلی آیت سے گرامیٹیکلی جڑی ہے اور نہ تو وہ جو ہے میننگ کے اعتبار سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ رکوع کے اینڈنگ پہ یا سورہ کے اینڈنگ پہ ایک ٹاپک کا اختتام ہوتا ہے نا۔ اور کافی کیا ہے؟ وہی ہے، کافی یہ ہے کہ گرامیٹیکلی ایک آیت کا جو آپ ابتدا کر رہی ہیں اس کا پچھلی والی آیت جو آپ نے قطع کیا اس سے کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ یہ ایسا ہے کہ آپ نے کوئی رکوع کے اینڈنگ پر سٹاپ نہیں کیا، بلکہ آپ نے جو ہے سٹاپ کیا where there is a topic going on but the conversation ایسا نہیں تھا کہ کویشچن جو ہے ایک آیت میں آپ نے اینڈ کیا اور اس کا آنسر نیکسٹ، جس طرح ہم جز 15 اور 16 کی بات کر رہے ہیں نا، یہ شاید حسن میں جاتا ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ کافی کے اندر جو ہے گرامیٹیکلی بھی کنیکٹڈ نہیں ہوتا، میننگ کے اعتبار سے تو اوپر نیچے ہو سکتا ہے کہ اس کی میننگ نیکسٹ آیت سے کنیکٹڈ ہو، اوکے، یہ کافی ہوتا ہے، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ حسن کیا ہوتا ہے؟ حسن کا ایگزامپل وہی ہے جو ہم نے لیا تھا سورہ الکہف کی آیت کے اندر، جہاں پر ایک جز جو ہے وہ اینڈ ہو رہا ہے کویشچن سے اور نیکسٹ جز شروع ہو رہا ہے آنسر سے، لیکن اس کے اندر بھی کوئی غلط میننگ نہیں بن رہی، فاسد میننگ نہیں بن رہی، لیکن گرامیٹیکلی اور you can say with the meaning it is too much connected, right؟ گرامیٹیکلی بھی ہم کہہ سکتے ہیں because question and answer complete نہیں ہو رہا، اور میننگ کے اعتبار سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو کنورزیشن چل رہی تھی it was much better کہ ہم ان دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھیں، ہے نا۔ یہ حسن میں جاتا ہے۔ all is good, you can do this، best is التام، second best is کافی، least best is حسن، but which is not better، which is غیر جائز، وہ ہے قبیح۔ ویسے ہی جیسے اس کا مین ایگزامپل یہی ہے کہ آپ آیت کے درمیان میں قطع کر دیے، آیت لمبی تھی، آپ نے جیسے سمجھا کہ اتنی لمبی آیت تو میں اب کمپلیٹ نہیں کر پاؤں گی، آپ نے کہیں درمیان میں ہی سٹاپ کیا اور اپنی تلاوت کو کلوز کر دیا، اس سے میننگ خراب ہو جائے گی۔ ایون دو ہر آیت کی اینڈنگ وقف تام نہیں ہوتی، وقف الکافی نہیں ہوتی یا وقف الحسن نہیں ہوتی، پھر بھی آیت کے اینڈنگ پر سٹاپ کرنا بیٹر ہے، سنت بھی ہے۔ آیت کے اینڈنگ پر قطع کرنا بھی بیٹر ہوگا، ایون دو if the next ayah is grammatically or connected with the meaning، still better کہ آپ قطع ہر ایک آیت کے اینڈنگ پر کریں۔ اگر آپ رکوع کے اینڈنگ پر نہیں کر پائیں گی تو منیمم یہ تو خیال رکھنا ہوگا کہ آیت کی اینڈنگ پر تو ضرور کریں، اوکے۔ کیونکہ یہاں دیکھیں ایک آیت ہے، اس کا ایگزامپل ہے وقالت الیہود، اور یہود نے کہا، کیا کہا انہوں نے؟ ید اللہ مغلولہ، استغفر اللہ، انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، the hand of Allah is chained، یہ انہوں نے کہا، استغفر اللہ۔ سوچیں کہ آپ نے جیسے کہ میں نے اب کہا کہ آیت لمبی ہے اور آپ نے درمیان میں سٹاپ کر دیا، اور وہ ایسی جگہ تھی کہ جو ہے وقالت الیہود، یہودیوں نے کہا، اس کے بعد آپ کچھ دیر بعد کچھ کام کرنے کے بعد آپ آئیں واپس اس آیت کو شروع کرنا چاہیے، اور وہ آیت تھوڑی سی لمبی ہے اور آپ نے دیکھا کہ آپ سٹارٹنگ سے نہیں کریں گے، درمیان سے کہیں کریں گے، اور آپ نے یہاں سے شروع کر دیا، جس کا میننگ شاید اس طرح کا ہو سکتا ہے جس میں آپ آیت پڑھ رہی ہیں، ہے نا۔ یہ تو دوسری آیت ہے، ید اللہ مغلولہ، استغفر اللہ، کیا ہے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور آپ شروع ہی تلاوت یہاں سے کر رہی ہیں، تو یہ جو پچھلے حصے سے کنیکٹڈ تھی کہ یہ بات جو ہے یہودیوں کی ہے وہ چلی جائے گی، ایسا لگے گا کہ قرآن کے اندر ہے ہی ایسا کہ استغفر اللہ ید اللہ مغلولہ، کہ ہم پڑھ ہی رہے ہیں ایسے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یا اپنے اختیار سے آپ کہہ رہے ہیں، ایسے لگ جائے گا، ہے نا۔ تو بیٹر ہوگا کہ ہم اسپیشلی اگر قبیح والا وقف کو یا قبیح والی قطع کو اور ابتدا کو اگر ہم نے اوائڈ کرنا ہے تو بیٹر از وقف
وقف الطعام پر تلاوت کو روکیں یا ایٹ لیسٹ آیت کی اینڈنگ پر آپ نے تلاوت کو روکنا ہے، اور نیکسٹ آیت جب آپ ابتدا کریں گے تو نیکسٹ آیت کے شروع سے پڑھنا ہے، کہیں درمیان سے نہ پڑھیں، اسپیشلی وین یو ڈونٹ نو دا میننگ بیکاز اٹ مے کاز اے رانگ میننگ اف یو جسٹ بگن فرام دی مڈل آف این آیا. اوکے، الحمد للہ، دیٹ از اٹ. یہ تھا قطع اور ابتدا جو بہت ضروری ہوتا ہے تلاوت کے دوران. ہم نے یہاں پر احکام تجوید کے آل دا مین ٹاپکس کو کمپلیٹ کر لیا ہے، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ قطع کس طرح کرنا ہے. قطع یعنی جدا کرنا، الگ کرنا، تلاوت کا اختتام کرنا اس نیت سے کہ ہم اس تلاوت کو اس وقت کے لیے اسٹاپ کریں گے، ہے نا. الحمدللہ اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس بھی آپ نے دیکھیں کہ کس طرح روکنا ہے. روکنے کے بعد الاستعاذہ پڑھنا ضروری ہے، بسملہ پڑھنا ضروری نہیں ہے اگر سورہ کی شروعات نہیں ہو تو، اور آیت کی اینڈنگ پر قطع کرنا ضروری ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ رکوع کی اینڈنگ پر کریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ رکوع کی اینڈنگ جو سورہ کی اینڈنگ پر ہوتی ہے اس پہ کریں. الحمدللہ تو رکوع کی اینڈنگ آپ مجیدی مصحف میں فالو کریں گے تو آپ کے لیے بہت مناسب ہوگا. اوکے، اس کے بعد الابتداء ہم نے دیکھا کہ یہ شروعات اختیاری ہوتی ہے، بہت مرتبہ اختباری تو بہت کم ہوتی ہے، اسپیشلی وہ جب تب ہوتا ہے جب آپ کسی ٹیچر کو اپنی ریسائٹیشن سنا رہی ہوں. اگر اختیاری ہے تو اس میں بھی ہم نے ٹائپس دیکھے ہیں. وقف التام کے بعد، وقف الحسن کے بعد یا وقف الکافی کے بعد آپ نے جو تلاوت کی شروعات کی تو دیٹ از بیٹر، بیسٹ وقف التام کے بعد ہوتا ہے جو آبویسلی ایک رکوع کے اینڈنگ یا سورہ کے اینڈنگ کے بعد شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد الکافی ہوتا ہے جو آبویسلی ایک رکوع کے اندر ہی کہیں پر آپ نے اسٹاپ کیا، لیکن وہ گرامیٹیکلی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ نہیں ہے، ایک آیت اور ایک آیت سے جہاں پر آپ نے قطع کیا اور ابتدا کیا، لیکن میننگ کے اعتبار سے وہی واقعہ چل رہا تھا، وہی ٹاپک چل رہی تھی. بٹ واٹ اباؤٹ الحسن؟ حسن جیسے جز 15 اور 16 کا ہم نے اگزامپل لیا، کوشچن سے جز 15 اینڈ ہوا ہے، 16 جز جو ہے وہ ایک آنسر سے شروع ہوا ہے، جہاں پر خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو آنسر کر رہے ہیں، پھر بھی وہ کوئی فاسد میننگ تو نہیں بتا رہے ہیں، ایسی نہیں بن رہی، تو آپ اس کو ایسے پڑھ سکتے ہیں، یہ حسن میں آئے گا. اوکے، اور قبیح کیا ہے؟ وہی ہے کہ آپ نے کہیں آیت کے درمیان پر ہی وقف کر دیا اور قطع بھی کر لیا اور آیت کے درمیان سے ہی ابتدا بھی کیا. اوکے، سو اٹ از بیٹر کہ قطع رکوع کے اینڈنگ پر ہو اور ابتدا رکوع کے نیکسٹ رکوع کے شروعات سے ہو، یا سورہ کے اینڈنگ پر قطع ہو، نیکسٹ سورہ کی شروعات سے جو ہے آپ کی ابتدا ہو. الحمدللہ ہر جز کا آخر جو ہے وہ قطع نہیں ہوتا. آئی ہوپ آپ یہ ساری چیزیں سمجھ گئی ہیں الحمدللہ. سو نیکسٹ ول بی ریگارڈنگ دا ڈفرنس بٹوین عثمانی اینڈ مجیدی مصحف. مصحف تو سیم ہے، آیتیں بھی سیم ہیں، اور حفظ عاصم من طریقہ شاطبیہ کی رولنگ کو ہی اپلائی کرتے ہوئے دونوں مصحف بھی ہیں. بس مدنی مصحف کے اندر کچھ تجوید کے رولنگس جو ہے وہ زیادہ تر پرومیننٹلی نہیں دکھائے گئے ہیں. جیسے نون قطنی نہیں ہوتا، حمزۃ الوصل پہ صاد کا سائن ہوتا ہے، یہاں پر نہیں ہوتا. ساکن لیٹرز عموماً جو ہے وہاں پر وداؤٹ اینی حرکہ کے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ وداؤٹ اینی ساکن کے سائن کے ہوتے ہیں، یہاں پہ وتھ ساکن کے سائن ہوتے ہیں. جسٹ لٹل ڈفرنس. ایون اف یو ڈونٹ نو دس ڈفرنس اینڈ اسٹارٹ ریڈنگ مدنی مصحف، یو ول بی reciting it 95% correctly. Just a few mistakes will be in things like Nun Qutni and Hamzat al-Wasl and all. But the rest is too easy for you inshallah. Okay, but still let's discuss this if you want to read. لیکن اب جو مصحف اب تک پڑھتے آ رہی ہیں اسی سے فالو کریں گے تو بہتر ہوگا inshallah. Alhamdulillah, that is it for today. We have completed the Ahkam al-Tajweed, all the rulings of Ahkam al-Tajweed here, alhamdulillah. سارے احکامات آف تجوید کو آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہے. تو انشاءاللہ اس کا کوئز کل نہیں ہوگا، اس کو آپ انشاءاللہ اسائنمنٹ کوئز میں ہی کریں گے تو اٹ ول بی بیٹر. فائن، الحمدللہ. If you have any questions you can ask inshallah. If not, let's end the meeting. Okay, so let's end the meeting now. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.